بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج اگر آپ صبح جتنے بھی اخبارات ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میڈیا چینلز دیکھیں یا اس وقت جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ دیکھیں تو آپ کو شاہ اور شاہ کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی اور اگر پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائی گئیں اور آئی ایم ایف نے آ کے ہماری مدد نہ کی تو پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا اگلے 30 سے 35 دنوں میں۔ اور جب یہ پورے کا پورا نیریٹو رن کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان میں شاہ اپنی شاہ خرچیاں عروج پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ دو خبریں ایسی شیئر کرنی ہیں جو کل جو شہباز شریف نے ایک خطاب کیا ہے اور جو پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں اور آٹے کی قیمتیں بڑھانے کے اوپر یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے تھے، ان دو خبروں کے ساتھ وہ تمام کے تمام لیم ایکسکیوزز اور وہ تمام کی تمام خبریں اور وہ تمام کی تمام جتنے بھی چیزیں ہیں وہ خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج 28 مئی تھا اور آج یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کروائے تھے۔ آج ذرا آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آج آپ ذرا سوشل میڈیا کے جتنے بھی گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی مین سٹریم میڈیا ہے وہ جتنے بڑے چینلز ہیں جو کہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کی سکرینز دیکھیں، آپ کو اس وقت ان تمام پہ اشتہارات نظر آ رہے ہوں گے اور یہ تمام کے تمام اشتہارات جو ہیں وہ یوم تکبیر کے سلسلے میں چلائے گئے ہیں۔ پہلا میرا اس پورے کے پورے معاملے کے اوپر جو ایلیگیشن ہے یا میں جسے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرے سے اشتہارات ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ایک ایسی غریب قوم جو کہ دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، جس کا سری لنکا والا حال ہونے جا رہا ہے، جو پیٹرول مہنگا کر رہی ہے اور اپنی عوام کے اوپر برڈن ڈال رہی ہے، ایسی قوم کو ٹی وی یا اخبارات میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے اشتہارات چلوانے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرا کہ اگر آپ نے اشتہارات چلوانے ہی تھے تو آپ ایک ایسے شخص کی، آپ نے اگر میرا تھمبنیل دیکھا ہو تو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ان سرکل کی ہے وہ جگہ جہاں پہ ایک جو مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم جو کہ اس ملک سے فرار ہے، جو اس ملک کے اداروں کو مطلوب ہے ایسے شخص کی تصویریں لگانا ان تمام اشتہاروں کے اوپر، ان ویڈیوز کے اندر اس شخص کے کلپ چلوانا، اور یہ کیا اس ملک کے ساتھ سراسر زیادتی نہیں ہے؟ کیا آپ جرائم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم جرم کرو اور دھڑلے سے کرو لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تم وزیر اعظم بن جاؤ گے، کبھی نہ کبھی تم وزیر اعلیٰ بن جاؤ گے۔ اس وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اس وقت ویسے تو جو ہے وہ اداروں کو مطلوب ہے، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ ضمانت کے اوپر رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو کہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے، اسے وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ایسی کیمپینز چلا رہا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پاکستانی عوام کا حلال کا پیسہ ہے، خون پسینے کا پیسہ ہے، جو ہم ٹیکسوں کی صورت میں حکومت کو ادا کرتے ہیں کہ حکومت اس ملک کی فلاح کے لیے وہ پیسہ لگائے، اگر وہ تمام کا تمام پیسہ ان اشتہارات پہ لگنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر جو ہے وہ ٹیکسوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، جو کہ ہم ایک 100 روپے کا کارڈ یا ایک چھوٹی سی بوتل لینے سے لے کے بڑی سے بڑی چیز گاڑی تک یا جو بھی ہم اپنا گھر بناتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ ٹیکس سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ٹیکس کا بطور قوم، تاکہ آپ اپنی یہ جو شاہ خرچی ہیں ان سے تو ہماری جان چھوٹے، آپ کی شاہ خرچیاں جو آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ تھی پہلی خبر۔ دوسری خبر یہ کہ آج جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے منی لانڈرنگ والے کیس کے اندر اور کرپشن والے کیس کے اندر لاہور میں پیش ہونا تھا۔ کل شہباز شریف صاحب سرکاری ہیلی کاپٹر پہ سرکاری تیل جو آپ اور میرے پیسوں سے آیا ہے، وہ تیل، وہ ہیلی کاپٹر آپ کے اور میرے پیسوں سے آیا ہے، وہاں اسلام آباد سے چڑھے ہیں اس ہیلی کاپٹر کے اوپر اور آ کے لینڈ کیا انہوں نے رائیونڈ، پھر اپنے گھر سے لے کے آج جو سیشن کورٹ جہاں پہ عدالتیں ہیں وہاں تک جو گئے ہیں سرکاری پروٹوکول میں گئے ہیں۔
اب یہ جو پیسہ تھا، یہ جو گاڑیاں تھیں، وہ جو ہیلی کاپٹر تھا، یہ جو پیٹرول آیا ہے جن پیسوں کا جو کہ 180 روپے لیٹر سے کراس کر چکا ہے اور آپ 30 روپے پھر بڑھانے کے چکر میں ہیں، کیا یہ آپ نے اپنے پیسوں سے دیا ہے؟ یہ کیا آپ نے اپنی جیب سے دیا ہے یا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے دیا ہے؟ ایک ملزم جو کہ اپنی پیشی بھگتنے کے لیے جا رہا ہے ایک عدالت کے اندر، اب اگر پاکستانی قوم نے اس کی پیشیوں کے پیسے جو ہیں وہ بھی اپنی جیب سے ادا کرنے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارے لوگوں کو پاکستان پھر چھوڑ دینا چاہیے، باہر چلے جائیں، کہیں شفٹ ہو جائیں، پھر ہم اپنا وطن عزیز پاکستان چھوڑ دیں، کیونکہ ہم ایسے غدار لوگوں، ایسے ملزمان کے ہاتھوں تو اپنا ملک جو ہے وہ اس طریقے سے پورے کا پورا باغ اجڑتے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک طرف ایک وزیر اعظم تھا جس کی چلتی چلاتی حکومت کو یہ جو امپورٹڈ اور جو امریکہ ہے اس نے ہمارے نیوٹرلز یا جس کے ساتھ بھی سازش کی ہے، اس کی ڈیبیٹ میں اس ویلاگ کے اندر نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ کر کے اسے گھر بھیجا جو کہ پائی بچا رہا تھا ہمارے ملک کی، اوپر سے ہمارے اوپر مسلط وہ کیے گئے جو اپنی پیشیاں جرم انہوں نے کیے ہیں، پیشیاں وہ بھگت رہے ہیں اور ان کی جو پیشیوں کے اوپر اخراجات آ رہے ہیں وہ میں اور آپ دے رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ اب عمران خان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اب اگر دوبارہ وہ آتا ہے تو اس کے پاس واپس جانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم اسے شاید یہ ایک موقع دے دے، دوبارہ اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن دوبارہ اگر عمران خان گھر گیا کسی کی کمٹمنٹ پہ، کسی کے لارے پہ یا کسی بھی نیوٹرل کے کہنے کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم پھر عمران خان کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔